صفحہ نمبر 296 296 سیرت النبی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے پہلے سے جنگ خیبر سن 7 ہجری آخر 6 ہجری یا اول سن 7 ہجری۔ اس کا یہ چوتھا پانچواں ویلاگ ہے اور یہ آخری جو چل رہا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ کے واقعہ کی تحقیق۔ حضرت صفیہ رضی اللہ کے واقعہ کی تحقیق اس کا بقیہ حصہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے قصاص میں اس کو قتل کر دیا۔ باقی روایت کا یہ حال ہے کہ یہ روایت طبری اور ابن ہشام دونوں نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے، لیکن ابن اسحاق نے اوپر کے کسی راوی کا نام نہیں بتایا۔ محدثین نے رجال کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق یہودیوں سے مغازی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سمجھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق ان راویوں کا نام نہیں لیتے۔ کسی شخص پر خزانہ بتانے کے لیے اس قدر سختی کرنا کہ اس کے سینے پر چکماق سے آگ جھاڑی جائے، رحمت للعالمین کی شان اس سے بہت عرف ہے۔ وہی شخص جو اپنے زہر دینے والے سے مطلق تحرز نہیں کرتا، کیا چند سکوں کے لیے کسی کو آگ سے جلانے کا حکم دے سکتا ہے؟ اصل واقعہ اس قدر تھا کہ کنانہ بن ابی حقیق کو اس شرط پر امان دی گئی تھی کہ کسی قسم کی بد عہدی اور خلاف بیانی نہ کرے گا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے یہ بھی منظور کیا کہ اگر اس کے خلاف اس نے کچھ کیا تو وہ قتل کے مستحق ہوگا۔ کنانہ نے بد عہدی کی اور جو امن اس کو دیا گیا تھا ٹوٹ گیا۔ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا، اب اس کے قصاص میں وہ قتل کر دیا گیا، جیسا کہ ابھی ہم نے طبری کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اب دیکھو اس روایت میں کیا کیا واقعات اضافہ ہو گئے۔ قتل کا واقعہ کنانہ کے ساتھ خاص تھا۔ خزانہ کے چھپانے کا وہی مجرم تھا۔ محمود بن مسلمہ کو اس نے قتل کیا تھا، اس لیے وہی بھی قتل کیا جا سکتا تھا۔ اضافے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ابن سعد نے بکر بن عبد الرحمن سے جو روایت متصل نقل کی ہے، اس میں کنانہ کے ساتھ اس کے بھائی کا نام بھی بڑھا دیا ہے، یعنی دونوں قتل کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو قتل کرا دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا۔ یہاں تک بھی خیریت تھی، لیکن ابن سعد نے عفان بن مسلم سے جو روایت نقل کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی، یعنی دونوں بھائیوں کے ساتھ تمام یہودی گرفتار اور لونڈی غلام بنا لیے گئے۔ تو جب وہ خزانہ مل گیا جس کو انہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپا رکھا تھا، تو ان کی عورتیں گرفتار کیں اور لونڈیاں بنا لیں۔ لیکن جب یہ روایتیں محدثانہ اصول تنقید سے جانچی جاتی ہیں تو چھلکے اترتے جاتے ہیں اور دراصل حقیقت رہ جاتی ہے۔ یہود کا قتل اور زن و بچہ کا گرفتار ہونا ایک طرف خود صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ کنانہ کا بھائی تک قتل نہیں کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ خلافت تک موجود تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ نے یہ ارادہ کیا تو ابی الحقیق کا ایک بیٹا ان کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ ہم کو نکالتے ہیں، حالانکہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے دیا تھا
اور خراج پر معاملہ کیا تھا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ یہ وہی کنانہ بن ابی حقیق کا بھائی تھا۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں عام روایتوں کی وسعت کو گھٹا کر اس حد تک پہنچایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد ابن ابی حقیق کے دونوں بیٹوں کے سوا اور کسی کو قتل نہیں کیا۔ لیکن حافظ موصوف کو اگر صحیح بخاری کی عبادت مذکور بالا پیش نظر ہوتی تو غالباً یہ تعداد اور بھی گھٹ جاتی۔ ابو داؤد میں جہاں ارض خیبر کا عنوان باندھا ہے، صرف ابن ابی حقیق کا قتل کیا جانا لکھا ہے۔ یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ابو داؤد میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ حی بن اخطب کے چچا سے پوچھا تھا کہ وہ خزانہ کیا ہوا، وہ خزانہ کیا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا لڑائیوں میں صرف ہو گیا۔ باوجود اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کنانہ کے قتل کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ کنانہ کا قتل محمود بن مسلمہ کے قصاص میں ہوا تھا، وگرنہ اگر خزانہ کے چھپانے کا جرم قتل کا سبب ہوتا تو اس جرم کے مجرم اور بھی تھے۔ مورخین نے پہلی غلطی یہ کی کہ کنانہ کے قتل کا سبب اخفائے خزانہ سمجھے، اور چونکہ اس جرم میں اور لوگ بھی شریک تھے اس لیے یہ تعلیم خود بخود پیدا ہو گئی کہ کنانہ کا تمام خاندان قتل کر دیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔